کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر گھی کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک سادہ لو درویش رہتا تھا جو دنیا کے مال و اسباب سے بے نیاز تھا۔ چونکہ اس کا کوئی کام اور ذریعہ آمدن نہ تھا، اس لیے قناعت سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ سوداگر کو اس درویش سے بڑی عقیدت تھی اور ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا۔ وہ جب کوئی نیا معاملہ اور خرید و فروخت کرتا اور اس میں فائدہ حاصل کرتا تو گھی کا ایک پیالہ اس درویش کو بھیج دیتا تھا۔ جو خدمتگار گھی لے جاتا تھا وہ درویش سے کہتا، فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے اور پیغام دیا کہ ہمارے لیے گاؤں سے تازہ گھی آیا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمسایوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ ہماری درخواست ہے کہ اسے قبول کریں۔ درویش اللہ والا تھا اور کسی سے تحفے تحائف نہ لیتا تھا، اس لیے سوچتا کہ ممکن ہے کہ گھی دوسرے ہمسایوں کو بھی دیا گیا ہو، اس لیے لے لیتا اور زیادہ شرمندہ اور خفا نہ ہوتا۔ لیکن وہ تو قناعت پسند تھا، اس لیے اسے جو گھی ملتا اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا اور باقی ماندہ ایک بڑے مرتبان میں رکھ دیتا تھا۔ ایک دن جب مرتبان گھی سے بھر گیا تو درویش اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھے اس گھی کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے کہاں لے جاؤں اور کسے دوں؟ اس کے بعد کہنے لگا، کسی کو گھی سے بھرا ہوا مرتبان دے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو چند دن میں کھا لیں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخشش تو وہ کرے گا جس کی آمدن کا کوئی ذریعہ ہو۔ اس کے علاوہ مجھ میں کون سا عیب ہے، جبکہ میں اہل و عیال سے بھی محروم ہوں؟ بس بہتر ہے اسے فروخت کر دوں اور رقم تجارت میں لگا دوں تاکہ روزانہ کچھ نہ کچھ آمدن ہوتی رہے اور دوسروں کی مدد بھی کروں۔ درویش اس طرح سوچتا رہا اور کہتا، اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہوگا۔ فرض کرتا ہوں یہ 5 کلو ہوگا۔ 5 کلو گھی کی قیمت کتنی ہوگی؟ فرض کرتے ہیں 200 تومان۔ خوب، اگر یہ گھی فروخت کروں تو اس رقم سے 5 دمبے خرید سکتا ہوں۔ اب جبکہ گرمیاں ہیں اور دمبوں کی خوراک وافر ہے، گھاس، تربوزوں کے چھلکے اور صحرا بھی سبزہ سے بھرا ہوا ہے، اس لیے دمبوں کو صحرا میں چرانے کے لیے لے جاؤں گا۔ اگر 6 ماہ بعد ہر ایک نے بچہ دیا تو دمبوں کی تعداد 10 ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سردیوں کے لیے کچھ خشک گھاس بھی جمع کر لوں گا۔ 6 ماہ بعد پھر بچہ دیں گے۔ اب فرض کرتا ہوں اس مرتبہ انہوں نے ایک ایک بچہ دیا تو ان کی تعداد 20 ہو جائے گی۔ میں ان کی مزید 1 سال دیکھ بھال کروں گا، پھر ان کی تعداد بڑھ جائے گی اور دمبوں کا غلہ بن جائے گا۔ اس لیے ان کے دودھ، دہی، پنیر، بالائی سے جو رقم حاصل ہوگی گھر کا کافی سامان حاصل کر سکوں گا، خرید سکوں گا اور صاحب حیثیت بن جاؤں گا۔ واقعی تجربہ کار لوگوں نے سچ کہا ہے کہ دمبے مفید جانور ہیں۔ ان کی سب چیز کارآمد ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کا فضلہ بھی کسان اپنے کھیتوں کی خوراک کے لیے خرید لیتے ہیں۔ جس وقت میرا گھر زندگی کے ضروری سامان سے بھر گیا تو میرا شمار بحیثیت لوگوں میں ہوگا اور میں ریوڑ کے مالک کے نام سے مشہور ہو جاؤں گا۔ اس وقت میں کسی بزرگ خاندان سے رشتہ طلب کروں گا اور شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک بچے کا باپ بن جاؤں گا، چاہے میرا بچہ لڑکی ہو یا لڑکا۔
اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ میرا بچہ جوان ہو جائے گا تو ہنرمند، پڑھا لکھا اور خوش بخت ہو۔ ہاں، اس وقت میں عیالداری کی وجہ سے ریوڑ کی دیکھ بھال نہ کر سکوں گا، اس لیے ایک دو نوکر رکھ لوں گا تاکہ دمبوں کی دیکھ بھال کریں اور انہیں چرانے کے لیے صحرا میں لے جائیں، ان کا دودھ فروخت کریں، انہیں چارہ دیں اور گھر کے دوسرے کام بھی کریں۔ لیکن آج کل کے بچے نہایت شیطان ہیں۔ جب میرا بچہ 5-6 سال کا ہو جائے گا اور کھیلنا چاہے گا تو ممکن ہے اپنے دمبوں کو اذیت دے اور کسی دن ان کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، لیکن وہ تو بچہ ہوگا، اس لیے اسے پیار سے منع کروں گا اور کہوں گا کہ دمبے سواری کے جانور نہیں ہوتے، لیکن نوکر تو بچے سے نرمی سے پیش نہیں آئیں گے اور ممکن ہے کسی دن بچے کو تھپڑ دے مارے اور اسے کہیں کہ ایسی حرکتوں سے باز رہو، لیکن میں نہ چاہوں گا کہ میرا بچہ غمگین ہو۔ یہ تو نوکر کی غلطی ہوگی کہ بچے کو تھپڑ مارے۔ اگر ایسا اتفاق ہوا تو اسی لاٹھی سے جو میرے ہاتھ میں ہے ایسے زور سے نوکر کے سر پر رسید کروں گا کہ سادہ لو درویش اسی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اور نوکر کو ڈانٹنے اور مارنے کی فکر میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، چنانچہ اس نے وہی لاٹھی گھی والے مرتبان پر دے ماری۔ مرتبان ٹوٹ گیا جو ایک سٹول پر رکھا تھا۔ اس طرح گھی زمین پر بہہ گیا اور اس کے چھینٹوں سے درویش کے کپڑے بھی خراب ہو گئے اور اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اسے کچھ ہوش آیا اور سمجھ گیا کہ خیالی پلاؤ پکانا اور بے فائدہ سوچ بچار کرنا بیہودہ کام ہے، جبکہ دور اندیشی اور درست نقشہ بنانا عمدہ کام ہے۔